آدم کی عورت، کلیئر بات، ابراہیم اور ان کی عورت سارا، ابراہیم اور ان کی عورت ہاجرہ، اور ایک وہ عورت جو ملک یمن میں ملک سبا کی حاکم تھی، وہ عورت بلقیس، اور وہ جو مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز کی عورت تھی زلیخا، عزیز مصر کی عورت، سورہ یوسف۔ سمجھایا یہ عورتیں ہیں اتنی، نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے نام نہیں لیا کہ یہ بتایا اللہ نے عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، عورت پہچانی جاتی ہے اپنے شوہر سے۔ ہوا کی عظمت بڑھ رہی ہے کہ آدم کی عورت، سارا کی عظمت بڑھ رہی ہے، اور ابراہیم جیسے نبی کے گھر کی ناموس، یعنی شوہر عورت کی پہچان ہے۔ اب اگر عورتیں یہ چاہیں یورپ کے رنگ میں کہ مرد ہم سے پہچانے جائیں، یہ میرے میاں ہیں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بیگم صاحب آگے چل رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی ہماری نہیں ہے، ہوگی یورپ کی سوسائٹی، ہوگی یورپ کی سوسائٹی۔ اگر آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اسلام 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 پکار رہے ہیں، سوال یہ کہ اگر یہ باریکیاں ساری بتاؤں تو یہاں پر کہاں حلال و حرام ہو رہا ہے اور کہاں پہ بدعت ہو رہی ہے، اس پہ بحث کرو۔ یہ سب چھوڑ دو کہ یہ کیا ہو رہا اور وہ کیا ہو رہا۔ یہ تو ہو رہا 1400 برس سے ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھو کیا ہو رہا، اگر نہیں کر رہے ہو تو نہ دیکھو، وہ دیکھو کہ کیا پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے۔ اسلام نے کیا حکم دیا کہ عورت کی عظمت کیا ہے؟ برابری کا درجہ دیا، برابری کا درجہ۔ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ساتھ چلیں گے، برابری کا درجہ۔ جو حقوق اس کو دیے وہی اس کو دیے۔ اب دیکھیے، شادی پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر سمجھاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ بات چیز ایسی ہوتی کہ جب تک اس پہ بہت زیادہ ذہن پہ زور نہ دیا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور چونکہ اب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھنا اس کا آسان ہے۔ آپ پھر سے اس کو دیکھ کے سمجھ کے کتاب میں پڑھ کے بات کو سمجھ لیں۔ شادی ایک حصہ ہے، طلاق دوسرا حصہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں گے یہ کیا یعنی شادی کرو پھر طلاق دے دو؟ نہیں، حقوق نسواں میں شادی دو حصوں میں ہے۔ بات حقوق کی ہو رہی، یہ نہ سمجھیے گا طلاق شادی کا حصہ ہے، نہیں ہے، حقوق میں حصہ ہے۔ اگر خدا نہ کرے یہ وقت آ جائے، آتا رہتا ہے، 16 سال سے کیس چل رہا تھا بمبئی ہائی کورٹ میں کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں مسلمانوں کی غلط ہیں، ڈگری ہو گئی، ہائی کورٹ نے فیصلے کو کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ایک نشست میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی، یہ عورت پہ ظلم ہے۔ یہی پاکستان میں بھی ہوا، یہاں تو پہلے ہی سے بحث چل رہی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ 16 سالہ پرانا کیس بمبئی میں بھی ختم ہو گیا، یعنی عورت اس ظلم سے بچی۔ ناراض ہو گئے بیوی سے، طلاق طلاق طلاق، تڑ 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 تڑ، جاؤ۔ کس نے کیا یہ اسلام میں نہیں تھا، یہ حضور کیا نہیں تھا، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا۔ یہ ویسے یہاں ٹیلی ویژن پہ کہ چونکہ سنت رسول جو ہے اسی کو جاری کرنا چاہیے، تو اب طے ہوا کہ شریعت محمدی میں چینج نہیں ہو سکتا۔ بھائی طلاقیں 3 ہی ہیں، طلاق تو ہیں ہی 3 ہی کو چھوڑا جاتا ہے، 3 بار چھوڑا جاتا ہے۔ طلاق تو ہے لیکن وہ ایک نشست میں نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یوں ہے، طلاق دیا
دے دیا. لیکن وہ بمبئی کورٹ نے بھی کہا ثالثی کے بغیر نہیں ہوگی. پہلے ثالث آئے گا, سمجھائے گا, ان کو سمجھائے گا, ان کو سمجھائے گا. ایک دم سے طلاق نہیں ہوتی, نکاح تو یوں ہوتا ہے. ہو گیا, انہوں نے کہا منظور, ہاں قبول, ہاں اللہم صلی اللہ. جی چھوارے بٹ گئے. اس میں چھوارے نہیں بٹتے, اس میں دوڑ بھاگ ہوتی ہے. اس میں مولوی اس میں تو 1000 روپے میں کہتا چلیے ٹھیک ہے. اس میں ذرا لمبا چوڑا حساب ہوتا. اجی صاحب 25,000 سے کم نہیں لوں گا. اب دونوں پارٹیاں جو ہے نا پریشان ہیں, دونوں کے گھر والے پریشان ہیں. چھٹا ہونا ہے جلدی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے دونوں طرف دوسری ہونے والی ہو تو اچھی خاصی ایک ٹرین ادھر رکی ہوئی ہے, ایک ٹرین ادھر رکی ہوئی ہے انجن کی وجہ سے. کراؤ جلدی, پڑھواؤ سے جلدی کرو, جلدی کرو. تو یہاں پر دینا پڑے گا. تو اس لیے طلاق کے ریٹ زیادہ ہیں, نکاح کے کم ہیں. دیکھا شادی 2 حصوں میں ہے, حقوق دیکھا, وہ عورت بھی لے گی اپنا حصہ, اس کے بغیر مسئلہ طے نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے نکاح کا حق عورت کو دیا, طلاق کا حق مرد کو دیا. اس طرح دونوں کو برابر کر دیا. بھائی سمجھنے والے سمجھے اور نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھے. مرد کی عظمت بڑھا دی, تو چھوڑ سکتا ہے اس کو. عورت کو حقوق دیا, تو قبول کر سکتی ہے اس کو. اس کو یہ حق نہیں. عورت اگر منع کر دے تو بارات واپس چلی جائے, نہیں میں نہیں کروں گی اس سے شادی, یہ ہے عورت کا حق. اس سے بڑا کوئی حقوق نسواں دنیا میں کہیں کسی کو عطا کیا گیا جو اسلام اور قرآن اور شریعت محمدی نے عطا کیا کہ پہلے عورت سے پوچھا جائے گا, وہ باہر آیا ہے مرد, تجھ کو قبول ہے, تو وہ کہے گی اتنا لایا ہے کہ نہیں, تب قبول کروں گی. اتنی رقم مہر کی مجھے چاہیے, کہاں وہ دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, اب دستخط کرے گی دلہن. اور طلاق میں اب تڑپ رہی ہے کہ میں کیسے نکل کے چلی جاؤں, چھوڑ دوں گھر. شوہر کہہ رہا ہے نہیں جا سکتی. تو یہ حقوق مرد کے, وہ عورت کا حق تھا کہ بارات واپس کر سکتی تھی. یہ مرد کے حقوق کہ عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی میری اجازت کے بغیر. یہ حق مرد کو دیا, یہ حق مرد کو دیا. تو اس پہ بھی ابھی ہوگا, ابھی اس پہ بھی مسئلہ چلے گا. ہاں اس پہ بھی چلے گا کہ اسلام کا یہ اصول کسی کے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا, عورت کو کیوں نہیں دیا. تو جناب علی اشارہ کیا تھا میں نے اپنے بھائی جعفری صاحب کے لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں, اور یہاں اس وقت لکھنؤ کے ایک اور شاعر بھی کمال لکھنوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو کہ ان سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں. حالانکہ ان کے پیر میں فریکچر ہے, پاؤں میں, اس کے باوجود وہ آئے ہوئے ہیں. تو 2 شاعر تو لکھنؤ کے یہاں تشریف فرما ہیں, لکھنؤ سے آئے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ہم لکھنؤ کی زبان میں یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ طلاق کا حق شوہر کو کیوں دیا. اب ہمارے پاس لفظ نہیں تھے تو ہم نے لکھنؤ کی زبان کا سہارا لیا ہے. دیکھیے ہم سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں کہ اسلام نے نکاح کا حق عورت کو دیا اور طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ مرد کا مزاج جو ہے اس میں صبر ہے, ضبط ہے, حلم ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے غصے کو روک سکتا ہے, عورت اپنے غصے کو روک نہیں سکتی. عورت کا غصہ طوفان ہے, سیلاب ہے, آندھی ہے, آیا تو آیا, آیا تو آیا. آندھی طوفان گرج, بادل کی گرج. ارسطو اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے,
بیوی نے کہا کھانا کھا لے، اٹھ۔ اب ارسطو تو کھویا ہوا تھا اپنے فلسفے میں، بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، پھر بڑبڑاتی ہوئی ادھر سے آئی، اٹھتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ جب اس نے دیکھا نہیں سنتا تو پانی کا جو مٹکا رکھا ہوا تھا بھرا پورا اٹھایا اور ارسطو کے ساتھ اب چلائے بھی نہیں، پورا مٹکا اٹھا کے ارسطو کے ساتھ مارا، سارے کاغذات اس کے بھیگ گئے۔ جو اتنی دیر سے خاموش تھا پانی کے قطروں کو دیکھ کر سر اٹھایا اور کہا یہی تو میں کہوں، صبح سے بادل گرج رہے تھے، بارش اب ہوئی۔ صبح سے بادل گرج رہے تو غصہ، عورت کا غصہ، عورت کی ضد، بالک ہٹ، راج ہٹ، تریا ہٹ۔ تریا ہندی میں عورت کو کہتے ہیں، بالک بچے کو کہتے ہیں، راجا بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ترجمہ بھی کروں، 3 ضدیں مشہور ہیں تو اس میں عورت بھی موجود ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ غصہ اب اگر عورت کو حق دے دیتا کہ وہ شوہر کو طلاق دے سکتی ہے تو دن میں دن بھر طلاقیں ہوتی رہتی اور شہر کے شہر طلاقوں سے گونج رہے ہوتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا یہ والا کپڑا لے کے آنا، نہیں آیا، جاؤ ہم نے تمہیں طلاق۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ والی گاڑی خریدو، کیوں نہیں خریدی؟ ارے بھائی نہیں، اچھا تم نہیں خریدی تو جاؤ طلاق۔ کہاں تھا پان لے کے گھر میں گھسنا، خالی ہاتھ آ گئے، سر ہوتا کھینچ کے مارا گیا، جا طلاق۔ اس لیے کہ ضبط نہیں ہے عورت میں، لاکھ لڑے عورت، مرد یہ نہیں کہتا طلاق، حلم ہے، روکے جا رہا ہے، روکے، مرد کی طرف سے جھگڑا رکا رہتا ہے، چونکہ اختیار تھا اس کو اپنے حلم پر، اپنے غصے پر ضبط کا اختیار تھا، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، تاکہ زیادہ نہ ہو۔ اور نکاح کا حق عورت کو دیا تاکہ شادیاں زیادہ ہوں اور طلاقیں کم۔ یہ ہے حقوق نسواں۔